بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب چینل کی طرف سے طارق خان۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کریں گے، اس کے بعد ہم ایران کے بگڑتے ہوئے حالات کی بات کریں گے۔ اس وقت جیسے کہ پاکستان ترقی کی طرف قدم رکھ چکا ہے اور جو پاکستان کے حالات سازگار ہونا شروع ہوئے ہیں، یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوئی، لیکن جو اعداد و شمار بتاتے ہیں اس وقت پاکستان دیوالیہ جو ہونے کے قریب تھا اس سے نکل چکا ہے۔ اور اس وقت اوورسیز پاکستانیوں نے دسمبر کے مہینے میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالر بھیجے، جو کہ اگر IMF کی قسطوں کو دیکھا جائے تو اس سے 3 قسطیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور ان میں جو سب سے زیادہ سعودی عرب سے 81 کروڑ ڈالر آئے ہیں، UAE سے 72 کروڑ 60 لاکھ، برطانیہ سے 56 کروڑ ڈالر اور خلیجی ممالک سے 50 کروڑ ڈالر آئے ہیں۔ یعنی کہ ایک وقت میں جو اس وقت ان پیسوں کا آنا پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے، اور پاکستان اس وقت جو معاشی طور پر بحرانوں میں گھرا ہوا تھا اس سے نکل چکا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے پاس جو بینکوں میں ایک وقت میں 4 5 یا 6 ارب روپیہ ہوا کرتے تھے، وہ پیسے ہوا کرتے تھے جو کہ اور ممالک سے آئے ہوئے صرف ضمانت کے طور پر رکھے جاتے تھے، وہ تھے۔ لیکن آج پاکستان اس وقت کافی بہتر پوزیشن میں ہے اور اس کی جو 21 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ اور پاکستان کا انڈیکس جو کسی وقت میں 45,000 کے سے اوپر نہیں اٹھ رہا تھا، وہ آج 1,87,000 تک پہنچ چکا ہے، جس سے پاکستان معاشی طور پر مضبوط بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے۔ اور اگر دوسری طرف ہم ایران کے حالات کو دیکھیں تو ایران کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تک 37 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں اور 8 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ مجموعی تعداد 45 تک جا پہنچ چکی ہے۔ اور سیکورٹی فورسز پر حملوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں۔ اور دوسری طرف اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ اگر مظاہرین پر گولیاں چلائی گئی یا مظاہرین کو ہلاک کیا گیا تو امریکہ اس پر حملہ کرے گا۔ لیکن اگر امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو اس سے پہلے پھر اسرائیل پر کرے، کیونکہ ایران کے اندر ہلاکتیں نہیں ہوئیں، اور جو عام طور پر جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ ایران کو تو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کی طرف دیکھا جائے جو کہ اب تک 71,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے، اور اب بھی مزید 425 افراد معاہدے کے بعد بھی 425 افراد کو شہید کر چکا ہے، اور اس کے بعد اب بھی 9 مزید افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ لیکن اس وقت اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور صرف ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت روس کے 2 جہاز بھی اس وقت امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور چین کے اوپر بھی ٹیرف لگایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اور اگر امریکہ اتنا ہی امن پسند ہے تو اس وقت فلسطین کی عوام کے لیے اسرائیل پر ایک حملہ کر کے اس کو جنگ بندی کا معاہدہ یاد کرائے، تاکہ وہ دوبارہ ایسے حملے نہ کریں جس سے نہتے مسلمان جو کہ اس فلسطین میں ہیں شہید ہو رہے ہیں۔ نائجیریا کے اندر تو اس کو عیسائی لوگ نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ انتباہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس حملوں سے باز رہنا چاہیے، لیکن فلسطین کے اوپر امریکہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہ اسرائیل کو روک سکے۔ اور اس وقت ایران کے اوپر بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ایران نے کوئی عوام کے خلاف کوئی زور آزمائی کی یا ان کو قتل عام کیا تو امریکہ ان کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اور ایران کے اندر متشدد مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر معلومات کے مطابق اس وقت گورنر ہاؤس کو بھی جلا دیا گیا ہے، پولیس اسٹیشن کو بھی جلا دیا گیا ہے، اور میٹرو اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، اور وہاں پر کھڑی بسوں کو جلا دیا گیا ہے۔ اور ایسے وقت میں علی خامنہئی صاحب کا آ کر جمعے کے دن اپنے بیان کرنا، یہ ان کی بہادری کی جی جاگتی مثال ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی ایسے معاملے میں اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہاں آ کر ان کے ساتھ خطاب کیا، اور اس وقت جو بیرونی طاقت تھی ان کو للکار کر کہا کہ اگر کسی نے ایران پر حملہ کیا تو ایران اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اپنی عوام کے لیے اس وقت پیغام دیا کہ جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہ اسرائیل کو خوش کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ان کو خوش کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ ایران کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کو اس چیز کی یاد دلا رہے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر 12 روزہ جنگ کے دوران ان کے اوپر ایسا حملہ کیا گیا جن کے اندر ان کے چیف آف آرمی اسٹاف، فوجی جرنیل اور ان کے
बड़े बड़े लोग शहीद किए गए और लोगों से अपील की कि लोग इनके बहकावे में ना आएँ और अपने मुल्क का ख्याल करें और इस वक्त बैरूनी ताकतों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों, जिससे और ख़ामनेई साहब ने ये ऐसे वक्त में बयान दिया है कि उन्होंने इससे पहले भी बहादुरी की मिसाल कायम की थी कि 12 रोज़ा जंग के दौरान जुम्मे के दिन ही अली ख़ामनेई साहब ने लोगों को तकरीर की थी। और उसके बाद आज जो ईरान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है कि अमेरिका की फ़ौज भी इराक़ के अंदर पहुंच चुकी हैं और इसराइल भी इस वक्त तैयार बैठा है, लेकिन इनके बावजूद भी वो किसी बैंकर में नहीं बैठे और ना बाहर मुल्क फ़रार हुए, बल्कि अपनी आवाम के अंदर आकर लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बाकायदा अपनी आवाम से कहा कि ऐसे मामले में हम आपको 4 महीने तक $7 जो पर मंथ देंगे, जिससे इससे अंदाज़ा होता है कि ख़ामनेई साहब अगर खुदा हैं तो वहाँ के हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे वक्त में हम लोग आपस में भी मुत्तहिद हों, क्योंकि अगर ईरान को कुछ होता है तो ईरान के बाद वो यही लोग पाकिस्तान की तरफ मुड़कर आएंगे और पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे और यहाँ वही फसाद बर्पा करेंगे। क्योंकि तुर्की में भी जो है कुर्द निकल आए हैं और जो सीरिया के अंदर जो तुर्क फ़ौज जिन लोगों से लड़ रही है उनको इसराइली इमदाद मिलना शुरू हो चुकी है। और ऐसे वक्त में तुर्की के अंदर भी कुछ लोगों ने निकल कर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। अब ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में वहाँ पर क्या हालात पैदा होते हैं। ये कहना कब उस वक्त है, लेकिन इस वक्त ईरान के लिए भी दुआ करनी चाहिए और अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त जिस सतह पर ऑपरेशन कर रही है और दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रही है और बैरूनी कुव्वत जो पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मुकाबला भी कर रही है और पाकिस्तान में अब तक अमन है। इसलिए हम लोगों को भी इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए, ना कि हम बैरूनी हुकूमतों के हाथों इस्तेमाल हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।